یہ آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی جس میں آپ نے اپنے سابقہ شوہر کے تشدد کے حوالے سے ذکر کیا، جس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ کنسرنز سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کیا اس حوالے سے موقف جاننا چاہیں گے اور اس واقعے کا کیا پس منظر ہے؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ثناء اللہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے میرے لیے وقت نکالا۔ دیکھیں، اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ 1 سال سے میں یہ ٹارچر برداشت کر رہی ہوں، اور پوسٹ جو میں نے ابھی شیئر کیے ہیں اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی کی سمپتھی چاہیے۔ اس پوسٹ کو شیئر کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں اگر میری جیسی خواتین آواز نہیں اٹھائیں گی اپنے لیے، اپنی جنگ نہیں لڑیں گی، تو پھر ایک جرنلسٹ ہونے کے حوالے سے اگر 28-30 سال سے میں اس ملک میں کام کر رہی ہوں تو مجھے پھر دوسروں کے لیے آواز اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں کسی اور کے لیے آواز اٹھاؤں؟ مجھے بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر وکٹم شیمنگ زیادہ ہوتی ہے اور بات کم سنی جاتی ہے، تو اس کے لیے کافی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ صرف اس لیے شیئر کی تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا کر رہا ہے تو آپ نے نہ صرف اس کو بے نقاب کرنا ہے، کیفر کردار تک پہنچانا ہے، بلکہ آپ نے اپنے جائز حقوق کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں بھی دی ہیں اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے بھی آپ کو دی ہیں، آپ نے اپنی لڑائی لڑنی ہے، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ آپ کو FIRs بھی کٹوانی ہے، آپ کو یہ سارا فیس بھی کرنا ہے، اور ایسے درندوں کو بے نقاب بھی کرنا ہے اور ان کو اپنے انجام تک بھی پہنچانا ہے۔ صحیح۔ اچھا جسمین صاحبہ، آپ نے جو ہے وہ اپنے ایک پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے جو انصاف ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو کیا آپ پاکستان میں جو قانون ہے اس پہ بے اعتمادی ظاہر کر رہی ہیں یا پھر قانونی کارروائی جو ہے وہ بھی کریں گی، قانونی چارہ جوئی کی طرف بھی جائیں گی آپ؟ ثناء اللہ، قانونی کارروائی ہم کر چکے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو پکچرز ہیں یہ 7 جولائی 2024 کی ہیں۔ اچھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں پہلے اسے کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی سے نکالوں، اپنے گھر سے نکالوں، اس کے بعد جو اس نے مجھ سے پیسے لوٹے ہیں، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو لوٹا ہے، ایک انٹیلیجنس کا آفیسر بن کے جعلی نمبر پلیٹس لگا کے یہ پھرتا رہا ہے، پنڈی میں اس نے ایک حاضر سروس آفیسر کے اوپر بندوق نکالی ہے، نکاح پر نکاح کیا ہے، لوگوں کی مرڈر انویسٹیگیشن سے چینج کراتا رہا ہے، اس کی بدماشی نہیں نکل رہی، یہ کورٹ سے بھاگا ہے، بھاگنے کے بعد اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا ہے، ایئر فورس چیف کے خلاف خط لکھ رہے ہیں، آرمی چیف کے خلاف خط لکھنا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خط لکھنا۔ میرے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ خود بھاگا ہے، کورٹ سے جا کے چھپ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ الزام یہ لگا رہا ہے کہ جی مجھے تو ایجنسیاں لے گئی تھی۔ مطلب جھوٹ کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ابھی یہ جناح ہسپتال میں پچھلے 6 مہینے سے پڑا ہوا ہے، وہاں پیسے دے کے عیاشی کر رہا ہے، اور وہاں سے بھی ہمیں تھریٹننگ میسیجز کر رہا ہے، ہمارے IOs کو پریشرائز کر رہا ہے کہ جی چلان بدلائے جائیں، ہمارے پیسے لے لو، میرے خلاف جھوٹی FIRs کٹا رہا ہے۔ کراچی میں بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو اس نے لوٹا ہے، ان کو لوٹنے کے بعد ان کو اتنا یہ کوئی گرا ہوا شخص ہے، اس نے ان کو میسیجز کیے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی بیوی کی obscene ویڈیوز نکال دیں گے، پکچرز لیک کر دیں گے، ہمیں 2.5 کروڑ روپے دیا جائے۔ اس نے اپنا پورا گینگ بنایا ہوا تھا، اس کا پورا گینگ میں نے بسٹ کرایا ہے۔ جس رات اس کو میں نے گھر سے نکالا ہے، he took out a gun، ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس کو میں نے روکنے کی کوشش کی، اس دوران جب میرے سارے ایویڈنس اس کے سامنے رکھے تو اس نے میرے ساتھ گھر سے جانے سے پہلے یہ کارنامے انجام دیے۔